یسوع مسیح کے جلالی پاک محیب اور نہایت ہی معتبر نام میں دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا باپ کی، جس نے مجھے یہ فضل دیا کہ میں آپ کے حضور آ کر یسوع مسیح کے نام میں کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ میں خدا باپ کا تہ دل سے شکر گزاری کرتا ہوں جس نے مجھے یہ فضل دیا اور موقع دیا کہ میں شائن اسٹار ٹی وی کے اوپر آ کر خداوند کے کلام کو پیش کر سکوں۔ میں شکر گزار ہوں شائن اسٹار ٹی وی کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین پاسٹر عاشر منصا کے لیے، جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا ہے، اور ان کی ساری ٹیم کو میں سراہتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں ان کے تمام تر انتظام کا اور ان کے ویلکم کا۔ میں خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر ہارون شریف ہے، میرا تعلق جیزس گاسپل اسمبلی چرچ سے ہے، اور لالو کھیت برانچ کے اندر خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے سرو کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، جہاں پر خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیتا ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند خدا جو ہمیں محبت کرتا، ہم سے پیار کرتا ہے، اپنے جلال کے لیے ہمیں صرف کرتا اور خرچ کرتا ہے، خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آئیے بائبل مقدس میں سے یسوع مسیح کے ان 7 صلیبی کلمات کے تعلق سے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ 7واں کلمہ عزیزو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ عبارت، یہ ورس، یہ حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے عزیزو، آپ تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا وہ آخری کلمہ ہے جو انہوں نے کوہ کلوری پر نسل انسان کی نجات اور بقا کے لیے انہوں نے اسے پیش کیا۔ اس کلمے کو کلمہ ملاپ بھی کہا جاتا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیح نے جو ایک ٹارگٹ لیا خدا باپ سے تاکہ وہ نسل انسان کو رہائی دے، نسل انسان کو وہ موت سے نکال کر زندگی کے اندر داخل کرے۔ آپ تمام تر پڑھنے والے، سننے والے اس بات سے واقف ہیں، اور اس بات سے آپ بخوبی بارور ہیں کہ یسوع مسیح نے کوہ کلوری کے اوپر، کھوپڑی کے مقام کے اوپر 7 صلیبی کلمات کو بیان کیا۔ یہ 7 صلیبی چشمے جو کوہ کلوری پر یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمائے گئے، عزیزو، آخری کلمہ جسے ہم کلمہ ملاپ کہتے ہیں، خدا کے کلام کے اندر لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب اور اس کی 44ویں ورس سے لے کر عزیزو 47 ورس تک، یہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لکھا، پھر دوپہر کے قریب تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ۔ آگے ایکسکلیمنیشن کا نشان دیا گیا ہے۔ جہاں پر ایکسکلیمنیشن آتا ہے، پڑھنے والے، سننے والے اور سمجھنے والے عزیزو اس بات سے بارور ہو جاتے ہیں کہ جب کبھی کسی ورڈ کے آگے یا کسی جملے کے آگے ایکسکلیمنیشن کا نشان آ جاتا ہے تو اس ورڈ کو جب سیکھا جائے، جب اس کی حوالہ سے اس کے پس پردہ کے پیچھے جایا جائے، تو عزیزو یہ ایکسکلیمنیشن جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ورڈ بے ساختہ
طور پر کہا گیا، بڑی آواز کے ساتھ پکار کر، بے ساختہ آواز کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ لکھا ہے پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ عزیزو، لکھا ہوا ہے کہ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور لکھا ہوا ہے جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھی۔ عزیزو، یسوع مسیح نے بے ساختہ آواز کے اندر آ کر کہا ہے، یسوع مسیح نے بے ساختہ آواز سے پکارا، بلند آواز کے ساتھ پکارا۔ اس باپ کو ہمیشہ سے ہی خداوند یسوع مسیح پکارتے رہے ہیں۔ جب کبھی کوئی دعا کا موقع آیا، جب کبھی کسی معجزے کو کرنے کا موقع آیا، جب کبھی خداوند یسوع مسیح کو شکر گزاری کا موقع آیا، یا بہت بڑا آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر متعدد ایسے بڑے بڑے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ کا آپ کے درمیان ذکر کرتا ہوں جہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں تو میری سنتا ہے۔ بائبل کہتے ہیں کہ جب یسوع مسیح لازر کو جگانے گئے، یسوع مسیح وہاں پر جا کر دعا نہیں کرتے بلکہ خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے انہیں کہا اے باپ، اے باپ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو میری سنتا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کا ایک بڑا ریلیشن خدا باپ کے ساتھ رہا ہے، اور خدا باپ کے ساتھ رہے گا، اور خدا باپ کے ساتھ ہے۔ یہ ساتواں کلمہ جسے کلمہ ملاپ کہتے ہیں، عزیزو، یہاں پر بھی یسوع مسیح نے با آواز بلند پکار کر چلا کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دیا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے عزیزو، یسوع مسیح نے، آئیے یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں ورس کے اندر لکھا ہوا ہے، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے، اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں ورس کے اندر جو ہم نے عبارت پڑھی ہے، یہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں۔ خدا باپ اس لیے محبت رکھتا ہے یسوع مسیح سے کیونکہ وہ تابعداری کے اندر ہے۔ یسوع مسیح ایک انسان، ایک کامل انسان ہوتے ہوئے جب انہوں نے جسم اختیار کیا، جسم اختیار کر کے جب وہ اس دنیا کے اندر آئے، اور اس دنیا کے اندر آ کر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، خطوط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کر، آنسو بہا کر فرما برداری سیکھی۔ یسوع مسیح کی بشریت کا جامع ثبوت ہمیں اس جگہ پر ملتا ہے کہ یسوع مسیح ایک کامل انسان ہے، وہ کامل خدا ہے۔ اب یسوع مسیح جو کامل انسان تھے، لکھا ہوا ہے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے چلا کر پکار کر کہا کہ اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خدا باپ کی ہمیشہ سے ہی مرضی پوری کرنے
کے در پر خداوند یسوع مسیح رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی پوری نہیں کی بلکہ خدا باپ کی مرضی کو وہ پورا کرتے آئے ہیں۔ آج تک جب جان کنی کی حالت ہے، جب یسوع مسیح جان کنی کی حالت کے اندر ہے، تو انہوں نے بے ساختہ آواز کے اندر یہاں پر بھی چلا کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم بشر، ہم جو انسان ہیں، ہم انسان جو اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بہت سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر سے رحلت کرتے دیکھا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا، زمین کی مٹی لی، مٹی کو سانا اور اسے پیدا کیا اور اس کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا۔ اب خداوند خدا رب العزت رب العالمین نے آسمان کو، انسان کو مٹی سے بنایا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے سانا اور اسے بنایا اور اس کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم ڈالا۔ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اسے راست بنایا۔ لیکن امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، دیکھو خدا نے انسان کو راست بنایا لیکن اس نے بہت ساری خواہشات کو تجویز کر لیا، بہت ساری باتوں کو اس نے اپنی زندگی کے اندر آنے دیا اپنی خواہشات کے سبب سے۔ خدا نے تو اس کو راست بنایا لیکن اس نے بہت ساری خواہشات کو تجویز کر کے موت کو اپنی زندگی کے اندر ویلکم کہہ لیا۔ بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 26ویں ورس کے اندر لکھا، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اور لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اب عزیزو دیکھیں، خدا نے انسان کو یہاں پر راست بنایا، اسے بنانے کے بعد اس نے عدن کے اندر رکھا اور اسے کہا تم بڑھو، پھلو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خداوند خدا نے اسے معمور ہونے کے لیے، محکوم ہونے کے لیے، انکریز اور سپریڈ ہونے کے لیے زمین کے اوپر کہا۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر پھر دوسرے باب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، دوسرے باب ہی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان نے خطا کے سبب سے، لکھا ہے، آپ کو شورٹ یہ بات بتاؤں گا کہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس پھل کو کھایا جس کی بابت خدا نے منع کیا ہوا تھا، اس کو کھایا، اور جب اسے کھایا تو اس کی زندگی کے اندر عزیزو موت آ گئی، گناہ آ گیا۔ گناہ جب آیا تو گناہ کی مزدوری بائبل کے اندر لکھا موت ہے، گویا انسان موت کے اندر چلا گیا۔ لیکن انسان کو اس موت کے اندر سے نکالنے کے لیے رب العزت رب العالمین نے عزیزو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایک منصوبہ تشکیل دیا، کفارے کا منصوبہ، وہ منصوبہ جو ازل سے ہی تھا۔ لکھا یسوع مسیح ازلی، ابدی اور جلالی ہے، وہ ذبح کیا برہ ہے جو ازل سے ہی ذبح کیا ہوا ہے نسل انسان کے لیے۔ عزیزو اس کی بقا کے لیے، اس کو موت سے نکال کر زندگی کے اندر داخل کرنے کے لیے عزیزو یسوع مسیح کو صلیبی موت گوارا کرنی پڑی۔ یسوع مسیح نے اپنا آپ بلیدان کر دیا، یسوع مسیح نے اپنا آپ دے دیا۔ اب خدا نے جب آدم کو راست بنایا تو لکھا ہوا ہے کہ یوں آدم موت کے اندر چلا گیا، ایک انسان کے سبب سے موت عزیزو لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کے اندر آئی، اور لکھا ہوا ہے کہ موت نے آدمیت کے اوپر راج کیا۔ یہ موت عزیزو آدمیوں کے اندر پھیل گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی انسان مرتا ہے، جب کبھی کوئی انسان اس دنیا کے اندر سے رحلت کرتا ہے تو اس کی جان کو طلب کیا جاتا ہے۔ جو بات میں آپ کو
بتانا چاہتا، جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنی جان دیتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنی جان دیتے ہیں، کوئی ان سے چھینتا نہیں ہے، یا ان کی جان کوئی طلب نہیں کرتا، یا ان کی جان کو کوئی لیتا نہیں ہے۔ عزیزو، یہ بات بار بار آپ کو کروا دیتا ہوں کہ یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے۔ ہر ذی حیات، ہر ایک انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس کی زندگی کے ایام، اس کی زندگی کے سال جو ہیں وہ گنے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ خدا نے انسان کی عمر کی حد بندی کر دی۔ گناہ کے سبب سے خدا نے راست بنایا، ابدیت کے لیے اسے بنایا تاکہ وہ زندہ رہے، قائم اور دائم رہے، لیکن جب وہ خطا کار ہوتا ہے، اس وقت عزیزو وہ موت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اس موت کے سبب سے عزیزو خدا نے اس کی حد بندی کر دی۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان کے برس جو ہے 60 برس ہیں، اور اگر قوت ہو تو 80 برس ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی 100 سال بھی جیتا ہے، اس سے زیادہ، اگر 100 سال سے بھی زیادہ کوئی شخص زندگی بسر کرتا ہے تو عزیزو وہ اس کے لیے ایک گفٹ ہے تاکہ وہ توبہ کرے۔ اگر ہماری زندگی انکریز کر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ عزیزو، ہر ایک بشر جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اسے خدا نے اپنے پاس بلایا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور خاک خاک سے جا ملے، واز کی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح سے پیشتر سے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے بھیجا واپس جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جس روح کو آدم کو دیتا ہے، اس روح کو وہ طلب کر لیتا ہے، اس روح کو وہ واپس بلاتا ہے، اس روح کو دوبارہ آواز دیتا اور اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یعنی اس کی روح کو طلب کیا جاتا ہے، اس کی روح کو لے لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے مسیح کی روح کو عزیزو کسی نے طلب نہیں کیا، کسی نے اس سے نہیں چھینا، اس کی جان کو کسی نے نہیں چھینا۔ آئیے بائبل مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو چھٹا کلمہ بھی کچھ اسی طرح سے تھا۔ یوحنا کی انجیل 19واں باب اس کی 30ویں ورس کے اندر لکھا ہوا، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی، اس نے اپنی جان فدیہ میں ہمارے لیے دے دی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا، اس نے اپنا پریا پتر دان کر دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے، یعنی وشواس کرے، وناش نہ ہو بلکہ پرنتیو ننتی جیون پائے، ابدی زندگی پائے، اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے پیار کیا ہے، خدا باپ نے پیار کیا ہے۔ اسے پسند آیا کہ وہ بیٹے کو کچلے، اسے پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ذریعہ سے انسان کی جبلت کو بدل ڈالے، انسان کی سرشت کو بدل ڈالے، اس کی جبلت کے اندر سے گناہ کا کلا کما کرے۔ اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی قوم بنی اسرائیل قربانی کرتی، سال بہ سال کی جب قربانی کرتی، خطا کی قربانی، گناہ کی قربانی کے لیے، لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک بے عیب برے کو لیتے، ایک بے عیب برے کو لیتے، معصوم کو لیتے، اسے پالتے اور پھر اسے ذبح کرتے تاکہ وہ ان گناہوں کا کفارہ دے سکے۔ بائبل مقدس کے اندر عہد عتیق کے اندر کچھ اسی طرح کا قانون ہے، اور یہ قانون، یہ قوانین، یہ فرمان خدا نے ہی قوم بنی اسرائیل کو دیا۔ اس وقت اس برے کو لیا جاتا اور وہ برا بے عیب برا ہوتا، اس بے عیب برے کو لیا جاتا اور اس کی قربانی کی جاتی۔ عزیزو، اگر برا بے عیب نہ ہو تو قربانی مقبول نظر نہیں ہوتی۔ آج بھی لوگ جب کبھی قربانی کرتے ہیں تو برے کا انتخاب کچھ اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ بے عیب ہو،
اس کے اندر جھری نہ ہو، اس کے اندر داغ نہ ہو، وہ زخمی نہ ہو، اس طرح سے برے کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ اب وہ قربانی سال با سال کی تھی، لیکن عزیزو خداوند خدا نے جس قربانی کا بندوبست کیا، جس قربانی کے لیے یسوع کو تیار کیا، وہ ابدی قربانی ہے۔ وہ قربانی اٹرنل لائف کے لیے ہے۔ قوم بنی اسرائیل عزیزو جانتے ہیں کہ وہ جب کبھی قربانی کرتے تو ایک سال کے گناہوں کی قربانی ہوتی۔ سال با سال جو وہ گناہ کرتے ان کے کفارہ کے لیے وہ ایک برہ لیتے اور اس برہ کو وہ ذبح کرتے، تو کاہن جو ہے وہ آ کر اعلان کرتا کہ امت کا کفارہ ہو چکا۔ لیکن عزیزو جب پوری کی پوری آدمیت کے کفارے کی بات آتی ہے، پوری کی پوری بشریت کی، پوری کی پوری آدمیت کے کفارے کی جب بات آتی ہے، تو خداوند آسمان کا خدا اس بے عیب برے کو لیتا ہے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ خدا کے حضور تو بے عیب ہے ہی ہے، لیکن عزیزو اس کائنات کے اندر یسوع مسیح آدمیوں کے درمیان بھی بے عیب رہا۔ مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ دیکھو وہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، وہ ہے بے عیب برہ۔ یسوع بے عیب برہ ہے عزیزو، اور اس نے ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو اس نے صلیب پر جڑ دیا، اور ان تمام دستاویزات کو اس نے صلیب پر سے کھرچ ڈالا ہے جو ہمارے خلاف تھی۔ اس نے اپنا عظیم کفارہ دے کر اس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی کے اندر داخل کر دیا ہے۔ عزیزو نسل انسان کی روح کو طلب کیا جاتا، لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے مسیح مصلوب کی روح کو کوئی قبض نہیں کر سکتا، کوئی اسے لے نہیں سکتا، کوئی اسے نکال نہیں سکتا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا یسوع نے کہا میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لوں۔ لکھا کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ متعدد بار ابلیس نے چاہا کہ یسوع مسیح اس کوہ کلوری کے اوپر نہ جا سکے۔ کئی بار یسوع مسیح کو لوگوں نے جب سنسار کیا تو لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح تعلیم دیتے، جب فقیہوں فریسیوں کو اور شرع کے عالموں کو اور دیگر انسانوں کو جب خوشخبری کا پیغام سناتے، تو لکھا ہوا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کو پہاڑ سے گرا دینا چاہا، لوگوں نے یسوع مسیح کو پہاڑ سے گرا دینا چاہا، لیکن یسوع مسیح وہاں سے نکل گئے۔ عزیزو یسوع مسیح کو بارہا ان کی جان کو طلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عزیزو بائبل مقدس خدا کا لاسانی کلام ہے، بائبل مقدس کا لا خطا لا ریب اور لا کذاب کلام ہے، جو آج ہماری نصیحت تربیت کے لیے ہے۔ عزیزو ایک بڑی خوشائن بات جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، جسے آج بھی فی دور کے اندر چیلنج کیا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے خود کو جو بڑے پروفیسر سمجھتے، اور دنیا کے اندر ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ہی خدا کے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر نہیں موئے بلکہ ان کی جگہ کوئی اور انسان آ گیا۔ آج بھی لوگ اس بات کے انکاری ہو جاتے ہیں، آج بھی لوگ اس بات کے انکاری ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی جان نہیں دی بلکہ ان کی جگہ کوئی اور آ گیا۔ وقت کم ہے کہ آپ کو اور بھی باتیں آپ سے شیئر کی جائیں، جلدی سے اس چیپٹر کو ختم کروں گا۔ لکھا ہوا ہے یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اب یسوع مسیح نے با آواز بلند کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہ معاجرہ نیچے کھڑے سپاہی اور دیگر صوبیدار اور بہت سارے ایسے لوگ جو یسوع مسیح کی تذلیل کرتے، جو یسوع مسیح کو مصلوب کرنا چاہتے تھے، وہ تمام تر معاجرہ نیچے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔
یہ 7 صلیبی کلمات بھی وہ سماعت فرما رہے تھے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب صوبیدار نے یہ ماجرا دیکھا، جب یہ ماجرا دیکھا کہ یسوع مسیح با آواز بلند کہہ کر باپ سے مخاطب ہوتے ہیں، وہی یسوع مسیح جو باغ گتسمنی کے اندر با آواز بلند مخاطب ہو کر کہتا ہے، وہی یسوع مسیح جب معجزہ کرتا ہے تو با آواز بلند وہ اے باپ ہی کہتا ہے، وہ باپ ہی سے گفت و شنید کرتا ہے۔ تو عزیزوں، ان تمام تر باتوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام تر باتوں پر نظر کرتے ہوئے، کئی ایک جو اس وقت کے شرح کے عالم تھے، صوبیدار اور کئی ایک لوگ جو دیکھ رہے تھے، بائبل مقدس کے اندر لکھا جب یسوع مسیح نے کہہ کر جان دے دی تو ان کا ایمان اس پر آ گیا۔ اس کی جان دینے کے بعد عزیزو لکھا ہے، کہنے لگے بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ لکھا ہوا اور جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھی دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھی۔ ہر ایک انسان اس وقت اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے، اس نے عزیزو اپنی جان دی ہے۔ اس کی جان کوئی نکالتا نہیں ہے، اس کی جان کو کوئی لیتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جان دیتا ہے تاکہ پھر سے وہ لے۔ عزیزو، آج ہمیں اس بات سے بار بار ہو جانا ہے کہ یسوع مسیح اپنی جان دیتا ہے۔ یسوع مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے، تمام تر آدمیت کے لیے، ہر وہ ذی حیات جو اس دنیا کے اندر ہے، ہر وہ شخص جو پیدا ہو چکا اور جو مر چکا ہے، اس کے لیے یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا ہے۔ آج یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا ہے، اس نے ان تمام تر کرمزی گناہوں کو صاف کر دیا ہے اور ہمیں اپنی قربت میں لے لیا ہے۔ آج ہمیں اس بات سے بار بار ہونا اور اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ عزیزو ہم خدا کے حضور میں آگے بڑھیں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ یسوع ہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ خدا ہم آپ سب کو اس کلام اقدس کی حقیقتوں کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔